6 صحیح کتابیں مسلمانوں کے یہاں پر ہیں، صحیح البخاری، صحیح المسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور سنن نسائی۔ ان کا سن وفات بھی یاد رکھیے گا اچھی طرح سے۔ محمد ابن اسماعیل بخاری سن 256 ہجری سن وفات۔ امام مسلم بن حجاج نیشاپوری 261 ہجری سن وفات۔ امام ابن ماجہ محمد ابن یزید ابن ماجہ سن وفات 273 ہجری۔ ابو داؤد سلیمان سجستانی سن وفات 275 ہجری۔ امام ترمذی سن وفات 269 ہجری 279 ہجری، اور امام احمد نسائی سن وفات 303 ہجری۔ تمام میں صحاح ستہ کے مؤلفین کا سن وفات 256 ہجری سے 303 ہجری تک ہے، یعنی 50 سال سے بھی کم کا فرق ہے۔ یہ بات ذہن میں رہی۔ ان کتابوں کا عالم یہ ہے کہ کوئی حدیث کسی کتاب میں ملتی ہے تو کسی کتاب میں نہیں ملتی، جو 50 سال سے کم ہے۔ بعض حدیثیں فقط نسائی میں جو مسلم اور بخاری میں نہیں ہے، بعض حدیثیں فقط مسلم میں جو باقی 5 کتابوں میں نہیں۔ تو کثرت سے ایسی احادیث ہیں کہ جو فقط ایک کتاب میں، باقی کتاب میں نہیں ہے۔ ایک حدیث ایسی ہے جو 6 کی 6 کتابوں میں ہے، اور وہ حدیث جو 6 کی 6 کتابوں میں وہ یہ ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک حدیث جو 6 کی 6 کتابوں میں کہ مرکز عصمت نے بیان فرمایا اپنی دختر کے لیے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، ومن آذاہا فقط آذانی۔ یہ آگے تتمے کے ساتھ ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ یہ جملہ بھی 6 کی 6 کتابوں میں۔ سبحان اللہ۔ اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تمام ملت اسلامیہ سے کہ جنت البقیع میں جو عمل پیش آیا اس سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دل کو تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی، اذیت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر انہیں اذیت ہوئی تو صحاح ستہ کی 6 کتابوں میں ہے کہ جس نے سیدہ کو اذیت پہنچائی اس نے رسول اللہ کو اذیت پہنچائی۔ تو قبر زہرا کو مسمار کرنے والے در حقیقت رسول اللہ کو اذیت پہنچانے والے ہیں اور دین سے خارج ہیں، اس لیے کہ جو رسول اللہ کو اذیت پہنچا ہے وہ دین میں نہیں ہے، دین سے خارج ہے وہ۔ یہ میں اپنی کتابوں سے نہیں پڑھ رہا، آپ کی 6 کتابوں سے پڑھ رہا ہوں۔ بات واضح ہو گئی؟